اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والارض وما طحاها۔ سامعین ناظرین، آج گفتگو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے کرنا مقصود ہے۔ سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ والشمس کی ابتدائی آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید جہاں ماضی کی خبریں بیان کرتا ہے، حال پر گفتگو کرتا ہے، مستقبل کی خبریں دیتا ہے، تو کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آیات کا مصداق قرار پاتے ہیں، یعنی صریحاً آیت میں یا آیات میں وہ واقعہ موجود نہیں ہوتا، لیکن آیات کے نزول کے بعد واقعہ رونما ہوتا ہے اور ان کا مصداق قرار پاتا ہے۔ والشمس وضحاها، پروردگار عالم نے فرمایا قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آئے، والنہار اذا جلاها، قسم ہے دن کی اور جب وہ روشن ہوا، واللیل اذا یغشاها، اور قسم ہے رات کی اور جب وہ تاریک ہوئی، والارض وما طحاها، قسم ہے زمین کی اور جس نے اسے حرکت دی۔ میں اس مقام سے اب اصل موضوع گفتگو کی جانب آتا ہوں۔ کربلا، جہاں روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے باوفا اصحاب دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، لیکن خود امام حسین کے فرزند بیماری کے سبب اپنے خیمے میں ہے، اور بیماری بھی اتنی کہ گویا عالم غشی میں، اور یہ کیفیت پورے دن جاری ہے کہ ایسے میں عصر کا ہنگام آتا ہے اور گردن امام حسین پر شبر ملعون خنجر چلا رہا ہے۔ زمین پہ اس قدر بڑا ظلم کبھی زمین نے تصور نہ کیا ہوگا، لہٰذا اب زمین شدت سے نہ لرزے تو اور کیا کرے، زلزلہ آ رہا ہے۔ سورج کے سامنے وہ ظلم وقوع پذیر ہو گیا جو اس سے پہلے سورج نے نہ دیکھا تھا، تو سورج شرم سے منہ نہ چھپائے تو کیا کرے، گرہن لگتا ہے اور اندھیرا چھا رہا ہے۔ ایسے میں روایات کہتی ہے کہ
جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بیمار بھتیجے امام زین العابدین علیہ السلام کا شانہ ہلایا اور کہا سجاد بیٹا اٹھ کر دیکھو تو صحیح یہ زلزلہ کیسا ہے، یہ اندھیرا کیسا ہے۔ روایات میں ہے پھوپھی کے آواز دینے پر امام سجاد نے آنکھیں کھولی اور سہارا لے کر اٹھے، زمین پہ پیر رکھے، زمین نے لمس امامت پہچانا، وہ زمین جو والارض وما طحاہا کی منزل میں تھی، زمین ساکت ہو گئی کہ لمس امامت کو اس نے پہچان لیا۔ جناب زینب کا سہارا لے کر خیمے کے دروازے تک آئے، خیمے کا پردہ الٹا اور دو کے نیزہ پر اپنے بابا کے سر کو دیکھا، لیکن سجاد خیمے سے طلوع ہوئے، سورج نے ایک اور حجت خدا کو دیکھا، ایک اور امام کو دیکھا، سورج بھی بدلی سے باہر آ گیا، گویا والشمس وضحاہا کا مصداق بھی نظر آ رہا ہے، دن روشن ہو گیا، والنہار اذا جلاہا، اور وہ جو تاریکی چھائی تھی وہ دور ہو رہی ہے۔ یہ ہے امامت کا شرف، یہ ہے امامت کا مقام، وہ جو احادیث میں آیا ہے کہ امام کے وجود سے یہ کائنات باقی ہے۔ امام حسین کی شہادت کے موقع پر لگتا ایسا تھا کائنات ختم ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، لیکن سید سجاد حجت خدا امام دورہ کی صورت پہ موجود ہے، لہٰذا کائنات بھی محفوظ رہی۔ اور پھر امام نے جب اپنے بابا کے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا، فوراً ہاتھ بلند کر کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ سید سجاد فقط اپنے بابا کو سلام نہیں کر رہے، اگر معزز ناظرین اس پر غور کر سکے کہ یزید تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ امام حسین کے تمام ساتھیوں کو ہم نے قتل کر دیا، خود امام کا بھی سر کاٹ لیا، تو الہی پیغام کو ہم نے ختم کر دیا، 1,24,000 انبیاء کی محنتوں پر ہم نے پانی پھیر دیا، تحریک اسلامی رک گئی۔ لیکن سید سجاد نے خیمے کے در پر اس بیماری کے عالم میں کھڑے ہو کر سر امام حسین کو سلام کر کے بتایا کہ دیکھو تحریک اسلامی رکی نہیں ہے، پیغام الہی کو تم روک نہیں سکتے، ایک امام اگر شہید ہو گیا تو کیا ہوا، دوسرا امام قیادت کے لیے سامنے آ گیا ہے۔ امام حسین نوکے نیزہ پر بلند ہو کر بدر کامل ہو گئے، سید سجاد مثل ہلال خیمے سے طلوع ہو رہے ہیں۔ ہاں یہ سید سجاد امامت کو بھی تو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے، مثل ہلال طلوع ہوئے اور پھر اس روشنی سے پوری کائنات منور ہو رہی ہے۔ ہاں غور کرنے کا مقام یہ ہے سامعین کہ ظالم یزیدیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ظلم میں، بیماری بھی ہے لیکن ہتھکڑیاں بھی ڈالی جا رہی ہیں ہاتھوں، پیروں میں بیڑیاں پہنائی جا رہی ہے، گردن میں طوق خاردار، اور پھر اسی پر بس نہیں، خاندان بنی ہاشم اپنی غیرت میں مشہور، اور سید سجاد جو ہے ان کی غیرت جو ہے وہ بنی ہاشم میں بھی ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ اب اسی امام کا امتحان اس انداز سے لیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے قریب آپ کی پھوپھیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، لیکن ظالم یزیدی ان کے سروں سے چادریں جو ہے اتار چکے ہیں، چھین چکے ہیں۔ اور پھر 11 محرم اسیری ہے، بیویوں کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے، بے محملوں کا جاوا اونٹوں پر سفر، کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام۔ لیکن غور کیجئے امام سید سجاد ان تمام تر حالات میں کس طریقے سے اسلامی تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں،
کس انداز سے پیغام الہی دین اسلام کا تحفظ کر رہے ہیں، 1,24,000 انبیاء کی محنتوں کو کس طرح سے بچا رہے ہیں۔ بہت سی روایات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسیران کربلا کا قافلہ جو ہے یزید کے دربار میں منگل یا بدھ والے دن جو ہے وہ انہیں پیش کیا گیا، اور 700 کرسی نشین تھے، خواص تھے۔ یزید نے اعلان کیا کہ جمعے کے دن دمشق کے تمام مردوں کو نماز کے لیے آنا ہے۔ گویا مسجد اموی میں اب خواص کا مجمع نہیں ہوگا بلکہ عوام بھی شامل ہوں گے۔ دمشق کے تمام مردوں کو آنا ہے مسجد اموی میں نماز ادا کرنے کے لیے۔ عزیزو، ظلم یہ بھی تھا کہ سید سجاد کو بھی ہتھ کڑی اور بیڑی میں جکڑ کر مسجد میں لایا گیا، اور پھر منبر پر خطیب جاتا ہے۔ میں مولا کی بارگاہ میں بھی اور اپنے معزز ناظرین و سامعین کی خدمت میں بھی معافی کا طلبگار ہوں کہ میں نے لفظ منبر کہا، کہنا تو نہیں چاہیے تھا، مگر مجبوری یہ ہے کہ میرے پاس کوئی دوسرا لفظ بھی نہیں ہے، تو میں پھر وہی لفظ استعمال کروں گا۔ خطیب منبر پر گیا اور جا کر خطبہ دینا شروع کیا، مگر یہ خطبہ کیا ہے؟ وہی جس بد رسم کو اس باغی شام میں شروع کیا تھا کہ ممبروں سے مولا علی کی شان میں جسارتیں کرنا، گستاخیاں کرنا، مولا پر سب و شتم کرنا، وہ وہی کر رہا ہے۔ نہ جانے کب سے کر رہا تھا، مجمع ہمیشہ سنتا تھا، مگر آج کا مجمع عام مجمع تو نہیں ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مجمع میں ایک علی بھی موجود ہے، اور علی علی ہوتا ہے۔ کوفے کے ممبر پر ہو تب بھی علی ہے، خیبر میں ہو تب بھی علی ہے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہو تب بھی علی۔ سید سجاد نے رعب امامت سے کہا، نیچے اتارا، تو نے بہت تھوڑے پیسوں کے عوض اپنے دین کو فروخت کر دیا ہے۔ یہ ہے قائدی امام کی قوت، جسے ہم قوت ولایت کہیں گے۔ یہ ہے ولایت کہ اب خطیب ٹھہر نہ سکا، نیچے آ گیا۔ اور سید سجاد نے اپنا رخ یزید کی جانب کیا اور کہا، کیا مجھے ان لکڑیوں پر جانے کی اجازت ہے؟ معزز ناظرین و سامعین، میں نے عرض کیا تھا نا کہ میں نے لفظ منبر استعمال کیا، اور معافی کا طلبگار ہوں ایک بار پھر۔ مولا سید سجاد نے منبر نہیں کہا، لکڑیاں کہا۔ بھائی کیوں؟ وجہ صاف ظاہر ہے۔ غدیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر بنا کر اس پر مولا علی کے فضائل بیان کیے تھے، تو منبر وہی مقام کہلانے کا مستحق ہے جہاں مولا علی کے فضائل ہو۔ اگر مولا علی کے فضائل نہیں تو وہ منبر نہیں ہو سکتا، لکڑیاں ہوتی ہے۔ اور حضرت شاہد نقوی اعلی اللہ مقامہ نے کیا خوب کہا تھا، 700 ممبر قدح علی میں برسوں تک مشغول رہے، 700 ممبر قدح علی میں برسوں تک مشغول رہے، ٹوٹ گئے وہ سارے ممبر، مدحت حیدر آج بھی ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ سید سجاد نے اس وقت اسے اتارا۔ یزید تو نہیں چاہتا تھا کہ امام ممبر پر آئے، وہ جانتا ہے یہ کون ہے، لیکن لوگوں نے کہا بیمار بھی ہے، اسیر بھی ہے، غمزدہ بھی ہے، کیا کہے گا؟ اب وہ خاموش ہے۔ امام آئے ان لکڑیوں پر، پروردگار کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ لوگوں جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سنے میں کون ہوں۔ میں فرزند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، میں فرزند علی مرتضیٰ ہوں، میں فرزند فاطمہ زہرا ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے نمازیں پڑھی، میں اس کا فرزند ہوں جس نے روزے رکھے، جس نے حج کیے۔
کیوں کہہ رہے ہیں امام؟ اس لیے کہ یزیدیوں نے مشہور یہی کیا تھا نا کہ کسی غیر مسلم باغی نے خروج کیا تھا اور اسے قتل کیا اور اس کے کنبے کو اسیر کیا گیا ہے۔ تو امام اہل دمشق کے سامنے حقیقت کو واضح کر رہے ہیں، لوگ گریہ کر رہے ہیں، امام کا خطبہ پڑھتا ہے، میں فرزند بنا ہوں، میں فرزند زمزم ہوں، میں فرزند ہل و حرم ہوں، میں فرزند صفا و مروہ ہوں۔ بھائی امام ان شاعر اللہ کا ذکر کر کے خود کو ان کا فرزند بتا رہے ہیں۔ میری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ امام کا کہنے کا مقصد یہ ہے، مسلمانوں حج کے لیے جاتے ہو، عمرہ ادا کرنے جاتے ہو، شاعر اللہ کی تعظیم کرتے ہو، صفا و مروہ میں سعی، زمزم کو پیتے ہو، حرم میں بہت ساری چیزوں سے اجتناب برتتے ہو، ہل کا بھی احترام کرتے ہو، بنا میں قربانی دیتے ہو، دیکھو میں ان کا فرزند ہوں۔ فرزند کون ہوتا ہے؟ وارث ہوتا ہے، یعنی جب تک وارث راضی نہیں تو کوئی عبادت، کوئی عمل جو ہے کام میں آنے والا نہیں ہے، سب بیکار رہے گا۔ اب امام کا خطبہ پڑھا، لوگوں میں ڈالا اور شیون کا شور بپا ہے، اتنا لوگ اتنا گریہ کیا کہ یزید جو ہے پریشان ہو گیا۔ کیسے روکے امام کو؟ مؤذن سے کہا اذان دو۔ مؤذن نے اذان شروع کی۔ یہ ہے شریعت کا ایک اور مرحلہ، امام نے خطبہ روک دیا، اور جیسے ہی مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے جواب دیا بے شک اللہ بڑا ہے۔ مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے کہا بے شک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام نے فوراً یزید کی جانب رخ کیا اور کہا یزید سچ بتا، محمد تیرے جد تھے کہ میرے جد ہے؟ یزید نے منہ پھرا لیا۔ اذان مکمل ہوئی، روایات میں ہے مؤذن یزید کے قریب آیا اور کہا امیر یہ نوجوان کیا کہہ رہا ہے، کیا سچ کہتا ہے؟ یزید نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ مؤذن دوسری طرف سے آیا، کہا امیر بولتا کیوں نہیں؟ اس نے سر جھکا لیا۔ مؤذن کہتا ہے امیر اگر تو جواب دیتا تو تیری بات میں سنتا، لیکن اب میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ تو جو یہ زبان بند کیے ہوئے منہ پھرا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نوجوان سچا ہے، اور اگر یہ سچا ہے تو بتا جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو نے ان کے اہل و عیال کو اسیر کیا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا؟ مجمع سے یہی آوازیں آنے لگی ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا؟ یزید پریشان ہوا اور یہ کہہ کے مسجد سے باہر نکل گیا، مجھے نماز سے کوئی سروکار نہیں، کوئی سروکار نہیں۔ تو سامعین محترم، ذہنوں میں رہے ذکر امام حسین، ذکر کربلا نماز کو روکتا نہیں ہے، جھوٹے نمازی کو مسجد سے نکال دیتا ہے۔ یزید جھوٹا نمازی تھا، لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا۔ سید سجاد نے دھکا نہیں دیا، تلوار نہیں نکالی، فقط اپنے خطبے اور کردار کی مدد سے جھوٹے نمازی کو مسجد سے نکال دیا۔ یہ ہے امام کا طریقہ کار، امام کا ہدایت کا انداز، کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے اس پیغام کو پروردگار عالم کے جو 1,24,000 انبیاء نے بڑھایا، اور پھر ائمہ طاہرین کے ذریعے آگے بڑھا۔ سید سجاد نے بہت مشکل ترین حالات میں بہت ہی احسن طریقے سے اسے ادا کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔